بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برمحترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اعمال کے بدلے میں دو چیزیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص اور مقرر بندوں سے، جو مقرب بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے، ان مقرب بندوں سے، وہ بندے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، وہ بندے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جنت کو اللہ تبارک و تعالی ان سے بھر دے گا، راستہ کر دے گا۔ اور جہنم کو بھی اللہ تبارک و تعالی گناہ گار شامت اعمال والے بندوں سے بھر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ میں ایک دن تجھے پوری بھر دوں گا۔ چنانچہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، یوم نقول لجہنم، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم سے آواز آئے گی، کیا اور بھی ہیں؟ تقول هل من مزید، جہنم کہے گی کیا اور بھی ہیں؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی، ایک روایت کے اندر آیا کہ اس میں اپنا پیر رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے جہنم جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے پناہ چاہنے لگے گی اور کہے گی میرے مولا میں بھر گئی۔ تو اس جہنم کے بارے میں روایت کے اندر آیا ہے کہ اس کے اندر 7 طبقے ہیں، اور سب سے نیچلا طبقہ، جس طبقے کے اندر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ان کے چہرے کے اوپر اداسی تھی، غم زدہ تھے۔ فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے پوچھا، اے جبریل کہو کیا بات ہے، حالات سناؤ، کیا لے کر کے آئے ہو؟ جبریل علیہ السلام عرض کریں، جبریل علیہ السلام بولے کہ اے نبی خدا، اے اللہ کے رسول، آج میں جہنم کی طرف دیکھ کر کے آیا ہوں۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں، اور سب سے نیچلا طبقہ جو ہے، اس طبقے کے اندر آپ کی امت کے گناہ گار لوگ داخل ہوں گے۔ وہ لوگ جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں، وہ لوگ جو گناہ کر کے بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، وہ لوگ اس جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو رنجیدہ ہو گئے، بہت رنج ہوا۔ یہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے کیسے اپنی امت کے لیے دعا کی ہے۔ یہاں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جہنم کے جب احوال کو بتایا اور یہ بتایا کہ بہت سارے شامت اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اس وقت جب سب معاملات ختم ہو چکے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم و کرم کے اوپر جو جہنم سے نکالے جانے والے لوگ ہوں گے، ان جہنمیوں کے بارے میں روایت کے اندر جو آیا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتے سے عرض کرے گا، اور وہ وقت جب ہوگا کہ جب جہنمی لوگ آپس میں جہنم کی گرمی کے اندر، جہنم کی تپش کے اندر جھلس رہے ہوں گے، اس وقت میں وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور وہ لوگ جو غیر ایمان والے ہوں گے، وہ غیر ایمان والے ایمان والوں کو تانا دیں گے۔ اور کیا تانا دیں گے؟
ताना ये देंगे कि हम बुत परस्त, बुत की पूजा करने वाले, हम भी जहन्नम के अंदर दाखिल हैं। हम सूरज की पूजा करने वाले, हम भी जहन्नम के अंदर दाखिल हैं। हम फला चीज को पूजा करने वाले, हम भी जहन्नम में दाखिल हैं। और तुम तो रब की पूजा करने वाले थे, तुमको तो रब की इताअत करने वाले थे, तुम भी जहन्नम में दाखिल हो। चुनांचे आज ईमान वाले और गैर ईमान वाले दोनों बराबर हो गए। जब ईमान वालों को यह ताना दिया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस वक्त जोश में आएगी और अर्ज करेगा अल्लाह तबारक व तआला, जिब्राइल जाओ जहन्नम की तरफ और जहन्नम के अहवाल देख कर के आओ। अल्लाह तबारक व तआला जानता है, जानने के बावजूद जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से यूं इरशाद फरमाएगा, जा देख कर के आ। जिब्रील कहते हैं अल्लाह क्या मामला है, आज क्या मसला, क्या फरमा जा जल्दी। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म सुनते ही जहन्नम की तरफ दौड़ पड़ेंगे। जब जहन्नम के करीब जाएंगे, मालिक के दारोगा जहन्नम का वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख करके खड़ा हो जाएगा, अर्ज करेगा लिल्लाह या हजरत आज आप इधर कैसे। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे कि ए मालिक जहन्नम का दरवाजा खोल दे, जहन्नम का पर्दा हटा, जहन्नम का हिजाब हटा, मैं भी देखूं कि जहन्नम ने मोहम्मद के उम्मतियों का क्या हाल कर रखा है। मालिक अर्ज करेगा हजरत मत पूछिए, जहन्नम ने उनको जला करके सोख्ता कर दिया, जहन्नम ने उनको जला करके कोयला कर दिया है, अब उनका क्या ही पूछना। कब फरमाया जल्दी हटाइए, जल्दी दरवाजा खोलिए, मैं अपनी आंखों से देखूं। रब का हुक्म है। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे तो जहन्नम की चीखों पुकार में जो लोग होंगे वो जब चीखों पुकार की वजह से जब देखेंगे मालिक की तरफ, एक खूबसूरत निहायत हसीन फरिश्ता उसके साथ मौजूद है, वो कहेंगे ए मालिक ये कौन सा हसीन खूबसूरत फरिश्ता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। मालिक अर्ज करेगा तुम इसको नहीं जानते, ये वो है जो तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर के जाया करते थे। उस वक्त जबकि वो अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेंगे तो उम्मतियों को मोहम्मद याद आ जाएंगे, अल्लाह के नबी याद आ जाएंगे, रो रो करके अर्ज करेंगे लिल्लाह हजरत हमारा सलाम हमारे आका से कह देना, हमारा हाल बता देना और अर्ज कर देना जहन्नम ने हमको जला करके सोख्ता कर दिया, जहन्नम ने हमको जला करके कोयला कर दिया। सिर्फ दो चीज हमारे पास बाकी हैं, एक हमारा दिल है और एक हमारी जबान है। दिल और जबान सलामत है, बाकी कोई चीज सलामत नहीं है। और क्यों ना हो, दिल और जबान सलामत क्यों है? उलमा इसके ऊपर लिखते हैं कि दिल कलिमा तय्यबा का घर था और जबान कलिमा तय्यबा की सवारी थी, इसलिए दोनों चीज को जहन्नम के ऊपर हराम कर दिया गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे वादा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होंगे, महवो तजल्ली अल्लाह रब्बुल इज्जत की जब तजल्ली होगी, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने उस वादे को भूल जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ही पूछेंगे जिब्रील जहन्नम की तरफ से आए हो, क्या देखा? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन जहन्नम ने मोहम्मद के उम्मतियों का बुरा हाल कर रखा है। फरमाया क्या जहन्नमियों से कोई वादा भी करके आए हो? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे हाँ इलाहुल आलमीन, मैंने जहन्नमियों से एक वादा किया है कि तुम्हारा हाल तुम्हारे आका तक पहुंचा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएंगे जा जल्दी कर, देर ना कर, मेरे हबीब को उनका पैगाम पहुंचा दे। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत की तरफ जाएंगे, अल्लाह के नबी सब कामों से फारिग होकर के मसहरी पर अपने बिस्तर के ऊपर जन्नत का वो आला किस्म का जो वो बिस्तर लगा हुआ होगा, जो मसहरियां होंगी, जो ऊंचे और बाला खानों में अल्लाह के नबी अभी तशरीफ फरमा ही होंगे कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाकर के सलाम अर्ज कर देंगे। जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम अर्ज करेंगे, अल्लाह के नबी पूछेंगे जिब्रील खैरियत तो है?
جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے خیریت نہیں ہے، آج میرا جانا جہنم کی طرف ہوا، جہنم میں نے دیکھا کہ آپ کی امت کے گناہ گار لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہیں، جھلس رہے ہیں، اور وہ آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں للہ ہمارے حال کی خبر لیجیے، ہمیں جہنم نے سوختہ کر دیا۔ یہ سنتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھیں گے، رب کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے اس وقت میں اللہ کی ان کلمات سے تعریف کروں گا جو میں ابھی نہیں جانتا، ایسی تعریف جو پہلے کبھی نہ کی ہوگی، اتنا لمبا سجدہ۔ اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، سفارش کرو قبول کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرمائیں گے اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی طرف واپس جائیں گے اور جنت میں اعلان کر دیا جائے گا اے جنت کے رہنے والے متقیو، آؤ آج جہنم کا دروازہ رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوایا ہے، چلیو شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، تم میں سے جو جس کو پہچانتا ہو، جس کے اوپر ذرہ برابر احسان کیا ہو، اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پلا دیا ہو، اگر کسی کا روزہ افطار ہی نہ کرا دیا ہو، اس کو بھی اگر تم میں سے پہچانتا ہو اس کے بارے میں سفارش کرنا، مجھے بتا دینا۔ آج محمد رسول اللہ ایک ایک امتی کو جنت سے نکال کر، وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد کرے گا۔ روایت کے اندر آیا ہے جنت سے ایک بارات چلے گی، آگے آگے دولہا ہوگا چاند کی شکل میں اور پیچھے پیچھے باراتی ہوں گے ستاروں کی شکل میں، ایسا ایک قافلہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہنم کی طرف جائیں گے، مالک کے داروغہ جو جہنم کا داروغہ ہے وہ دیکھ کر کے گھبرا جائے گا، کھڑا ہو جائے گا، واللہ حضرت آج آپ ادھر کیسے؟ فرمایا مالک جلدی ہی جا بٹھا، میں بھی دیکھتا ہوں میرے امتیوں کا جہنم نے کیا حال کیا۔ مالک بھی عرض کرنے لگے گا حضور مت پوچھئے، جہنم نے جلا کر کے سوختہ کر دیا، جہنم نے جلا کر کے کوئلہ کر دیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے جلدی ہٹا، تاب نہیں لا سکوں گا، جلدی ہٹا۔ پردہ ہٹا دیا گیا، جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گے اور فرمایا جو جس کو پہچانتا ہو، فرمایا مالک انہیں جلدی سے نکال کے ایک طرف ڈال دے۔ جیسے ہمارے ہاں سوکھی لکڑیاں یا اسی طریقے سے بہت ساری مشینوں کے ذریعے بہت ساری لکڑیاں ایک ساتھ اٹھا دیتے ہیں، اس طریقے سے مالک ان لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے جہنم سے باہر ڈال دے گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنکھوں سے جب ان کا یہ حال دیکھیں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اللہ کے حضور میں عرض کریں گے الہ العالمین کیا کروں، یہ تو سوختہ ہو چکے ہیں، یہ تو کوئلہ ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے محمد ہم ان کا سب علاج جانتے ہیں۔ چنانچہ جنت کا داروغہ رضوان کو حکم ہوگا کہ نہر الحیات کو اس طرف چھوڑ دیا جائے۔ جب نہر حیات کو اس طرف چھوڑ دیا جائے گا، حکم ہوگا ان تمام جہنمیوں کو اٹھا کر کے اس نہر کے اندر غوطہ دیا جائے۔ روایت کے اندر آتا ہے جب نہر سے غوطہ مار مار کر کے وہ نکلیں گے، ایسے شفاف چہرے والے، ان کی گردنوں میں قلاوہ پڑا ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جنت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابد الآباد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔